بسم الله الرحمن الرحيم. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. حالات، شہر کے حالات اور ہماری ذمہ داریاں. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اندھیروں کو کوسنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کے بقدر ایک آدھ چراغ روشن کریں. اندھیرے کو ہم برا بھلا بولیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک آدھ چراغ روشن کریں. اس وقت ملک کے حالات جو بھی ہیں آپ کے سامنے، شہر کے حالات جو بھی ہیں آپ کے سامنے، حکومتیں ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی، اس کے سلسلے میں اوپر لیول پر کام کرنے والے کام کر رہے ہیں. ہمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہے اصل سوال. شہر میں گندگی ہے، راستے خراب ہیں، صاف پانی نہیں ہے، مچھر بہت ہے، تعلیم نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، نوجوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں. ان ساری باتوں کے بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں اختصار کے ساتھ ان سارے موضوعات پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس وقت 1 ستمبر سے لے کر 31 اکتوبر تک نئے ناموں کی انٹری ہو رہی ہے ووٹر لسٹ میں. جن کے نام پہلے سے موجود ہیں آرام سے سو رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ نام کٹتا بھی ہے. اور ہم کب بیدار ہوتے ہیں؟ جب الیکشن کے دن ہم پہنچتے ہیں اور وہاں ہمارا نام نہیں ہوتا تو ہم جی بھر کے گالی دیتے ہیں، الیکشن کے ڈپارٹ کو بھی، سرکار کو بھی، محلے کے کارپوریٹر کو بھی. کیا ہونے والا ہے؟ یہ نام درج کب ہوتا ہے، کٹتا کب ہے، اور اس کی انٹری کب ہوتی ہے، کب چیک کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتلاؤں، آپ لوگ پراپرٹی والے ہیں، کچھ دنوں میں اپنی پراپرٹیوں کی معلومات دیتے رہا کیجیے کہ بچی کی گئی. کسی نے فرضی پاور ڈھانچے دکھا کر کے ٹرانسفر مار دیا اور 1 2 سال 5 سال گزر گئے، اب آپ کی آپ ہوئی. 50 لوگوں کو میں جانتا ہوں یو پی کے اندر، وہ زندہ ٹہل رہے ہیں، کسی اور لوگ کو مردہ دکھا دیا اور پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی. جب آپ گئے تو وہاں آپ سے سوال ہوتا ہے کہ اب تک کہاں تھے؟ 50 واقعات. ایسے ہی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کہیں پر آپ کا نام کٹا، 1 2 سال میں ایک بار تو آپ چیک کرو کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. جن لوگوں کے پرانے نام کٹتے ہیں کیوں کٹ جاتے ہیں؟ سرکاری انکوائری آتی ہے کہ آدمی موقع پر ہے کہ نہیں ہے، اور آپ موقع پر نہیں تھے، آفیسر آ کر گیا. میں آپ کو فرق بتلاؤں، ہم لوگ دیہات گھومتے رہتے ہیں. آپ تو ماشاء اللہ مصروف لوگ ہیں، اپنے بال بچوں کو پڑھانے لکھانے میں، اپنے کاروبار مگر ہیں، سب خیریت ہے، لیکن کچھ پاگل دیوانے ٹہلتے بھی رہتے ہیں. ہم لوگ جنگل دیہات گھومتے رہتے ہیں. اس ملک میں ملت کے ہر فرد تک پہنچنے کا کام 2 ہی گروپ کرتا ہے، یا تو جماعت کے ساتھی، ان کے پاس پورا بیوڑا ہوتا ہے، پورا ریکارڈ ہوتا ہے، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں، کتنا پردہ ہے نہیں ہے، ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے. خاص طور پر جو جماعتیں پیدل چلتی تھی، اب تو کم ہو گیا، وہ مقام تک پہنچتی ہیں. ایسے ہی جمعیت العلماء کبھی سروے کرواتی ہے. گزشتہ سال ہم لوگوں نے پورے مہاراشٹر کا تعلیمی سروے کیا. اس سروے میں عجیب صورتحال سامنے آئی. میں آپ کو بتلاؤں، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. بدلا پور کے علاقے میں ہم کو ایک گاؤں میں مسجد میں جانا تھا. میں مسجد کے باہر کھڑا ہوں اور گاؤں کے مکھیا سے میری بات ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی میں گاؤں کے اندر آ گیا ہوں، میں کھڑا ہوں، مسجد کہاں ہے؟ اس نے کہا کہاں کھڑے ہیں آپ؟ میں نے پوائنٹ بتلایا. اس نے کہا وہی تو مسجد ہے. اب میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں، مسجد کہاں ہے؟ اس لیے کہ مسجد کیسی تھی معلوم ہے؟ جیسا آپ کا گھر ہوتا ہے، نہ اس میں ممبر ہے، نہ محراب ہے، نہ منارہ ہے، نہ استنجا خانہ ہے، نہ وضو خانہ ہے. گھر جیسا ہے. جب دروازے کے اندر گئے، تائیاں بچھی ہوئی تھی، وہاں نماز ہو رہی تھی. مجھے پیشاب کا تقاضا ہوا. میں نے بھائی پیشاب کر لوں. بھائی استنجا خانہ نہیں ہے، ڈبے میں آپ پانی لے لیں، کچھ دودھ نکل جائے. نہ وضو کا انتظام، نہ استنجا خانے کا انتظام. بھیونڈی سے 35 کلومیٹر دور کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں.
گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس مسجد میں پانی کا انتظام نہیں ہے، کوئی صاحب خیر نہیں ہے، بورنگ کروا دیں۔ اس قسم کے حالات سے امت گزر رہی ہے، بہت غور سے آپ سنیے گا۔ اب ایسے حالات میں اگر مسلمان ہمت چھوڑ بیٹھا، حوصلہ کھو بیٹھا اور اسلام سے ہاتھ دھو کر کسی اور مذہب میں چلا گیا، جیسے ابھی 3 دن پہلے باغپت کا واقعہ آپ نے سنا، پورے ملک میں ہنگامہ ہوا، تو بیماری پیدا ہونے کے بعد سب کو درد ہو رہا ہے، ہوئی کیوں؟ اس پر کوئی دھیان نہیں دے گا۔ شہر کے اندر گنپتی آ کر نہیں، کوئی چلا گیا اور اپنے مورتی پوجا کر لی، آپ فتوا لگاتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا، اسلام سے باہر ہو گیا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، مہاراشٹر میں 20 سے 25% آبادیوں میں لوگ جا کر کے گنپتی کو ہار پھول کرتے ہیں، کیوں؟ اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، وہاں علماء نہیں پہنچ رہے، ان تک دین نہیں پہنچ رہا، ان کی کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہے، کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں، کہاں جائے وہ؟ وہاں کے سارے تیوہار مل کے منائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے تیوہار میں ہندو آتے ہیں، ہندوؤں کے تیوہار میں مسلمان آتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قومی ایکتا کس کا نام ہے، یکجہتی کس کا نام ہے، اور توحید اور شرک کا فرق کیا ہے۔ کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ جب سروے کیا جاتا ہے، ابھی ہم لوگوں نے اسی مہم کو لے کر جو ووٹر لسٹ میں نئے ناموں کی انٹری کا کام ہے، بمبئی اور تھانہ ضلع کے اندر بہت ہی سستی ہے، بڑی سخت ہو رہی ہے، ورنہ آپ نکل جائیں علاقوں کے اندر بیداری ہے۔ میرا جانا ہوا کئی جگہ، لوگوں نے حالات بدلائے، حکومت کے حالات کیا، ان کے حالات چھوڑیے، میں آپ کے حالات سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس سرکاری پروف ہوتا ہے، آپ شہری ہیں، ووٹر لسٹ میں نام ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس آدھار کارڈ ہوگا، کچھ لوگوں کے پاس پین کارڈ ہوگا، الیکشن کارڈ بھی ہوگا، جنم پتری بھی ہوگی، تعلیمی سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، ان سارے کاغذات کو ایک ساتھ رکھو تو اللہ ماشاء اللہ چھوڑ کر سب کے یہاں اسپیلنگ کا فرق۔ آپ کو یہ تک نہیں معلوم کہ میری ماں کا نام عائشہ خاتون ہے کہ عائشہ بانو ہے، آپ کو یہ تک نہیں معلوم میرے دادا کا پورا نام کیا تھا۔ اور جس دن سر پر تلوار لٹکے گی اور جو حالات آسام کے ہوئے وہ حالات کسی بھی صوبے کے ہو سکتے ہیں، اس وقت آپ سدھارا کرنا چاہو گے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ ابھی سویرا ہے، کسی ایک آئی ڈی کو بنیاد بنائیے، پاسپورٹ کو بنیاد بنائیے، آدھار کو بنیاد بنائیے، تعلیمی سرٹیفکیٹ کو بنیاد بنائیے، جس کو آپ درست سمجھتے ہو اس کو بنیاد بنا کر دیگر تمام جگہوں پر اسپیلنگ میں کرپشن ہے وہ کرا لیجیے۔ میں نے بھی کہا تھا کہ رات کے اندھیرے کو کوسنے کے بجائے روشنی کے چراغ جلا دو۔ سرکاری اسٹاف جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو انتہائی ناکارہ، اس سے کس کو انکار ہے؟ اب یہ تو کہتے ہیں وہ کمبخت مراٹھی ہیں، ان کو اردو لکھنا ہی نہیں آتا، عبدالرحمان کیسے لکھنا، عبدالعلیم کیسے لکھنا، پتہ ہی نہیں ان کو۔ تو کیا ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا اصل نام اپنے قلم سے یا کسی جانکار سے مراٹھی میں لکھ کر بتلاویں کیسے لکھو؟ ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ لکھیں وہ اور صحیح لکھیں، ان کی وہ زبان نہیں ہے۔ جیسے ہندوؤں کے نام آپ برابر نہیں لکھ پاتے، ایسے ہی ہمارے نام خاص طور پر جو عربی نام ہیں ان کی لکھاوٹ الگ ہوتی ہے۔ سارا الزام ان کو مت کیجیے، اپنی آئیڈیا درست کیجیے۔ جو بچی اور بچے بالغ ہو گئے، 18 سال کے ہو گئے، ان کے ناموں کی انٹری کرائیے۔ جن کے نام پہلے سے درج ہیں، کوئی کرپشن ہے تو کرپشن کرا لیجیے۔ ابھی کام ہو رہا ہے بلا جھنجھٹ کے، بلا خرچے کے۔ اس مہینے کی 31 تاریخ نکل جائے گی، حکومت اعلان کر دے گی اب کوئی چیکنگ نہیں ہونے والی، جاؤ سر پکڑی دو، سر پوڑی کرتے رہیے آپ۔ ابھی بھی اس مجمع کے اندر بہت بڑی مقدار میں وہ لوگ ہوں گے تو اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، اعلانات سن رہے ہیں، جمعہ میں اعلان ہو رہا ہے، اخبار میں اعلان ہو رہا ہے، ان کو فرصت نہیں ہے۔ اور بھیونڈی اس سلسلے میں کیا بتلاؤں، ایک صاحب کا واقعہ ہے اور جلدی میں جا رہے تھے، میں نے ان کو روکا، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں انہوں نے روکو مت، بہت جلدی ہے۔ کیا ہوا؟ بولے آج آخری ڈیٹ ہے۔ کائے کی؟ بولے وہ بچی کے نام کی انٹری کرانی ہے، اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، اور آج جو ہے آخری ڈیٹ ہے،
اور میں جا رہا ہوں، دیکھیے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور کوئی کاغذ مانگے گا پھر مجھے گھر آنا ہوگا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو آج ہی رات کس کی اطلاع ہوئی کیا؟ آپ کو 2 مہینہ پہلے اطلاع ہوئی تھی، اب تک کہاں سو رہے تھے آپ؟ یہی نئے ناموں کی انٹری جب ایک دن بچے گا تو کیا کہیں گے؟ حضرت کوشش کرو ٹائم بڑھ جاتے ہیں کہ 2 مہینہ کیوں دیا گیا تھا آپ کو فرصت نہیں ہے۔ ایک پیج پر توجہ دے دیں، اور پہلا کام ہے انٹری کرانا۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، بعض لوگوں غلط فہمی ہے، ہم کیس کر دیں گے، ہم مقدمہ کر دیں گے، ہم پیروی کر دیں گے۔ ڈاکٹر پر کیس بعد میں کرنا، پہلے علاج کرو۔ اسپتال پر ڈاکٹر پر کیس بعد میں کرنا، پہلے دوا کھا لو۔ مر رہے ہو دوا کی بنیاد پر کیس کرنا ہے، نام کی انٹری کراؤ، کیس میں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کے پاس پروف ہے، آپ نے سلپ لے رکھی ہے، سارے فارم برابر بھر رکھے ہیں، اس کی کاپی نکال لینے کا، جو فارم جمع کرے نا اس کی ایک موبائل کے اندر ایک پوز لے لیں گے، زیرف لے لیں گے، آپ نے فارم بھرا ہے، سگنیچر برابر کی ہے، اس کی سگنیچر ہے، اس پروف کو رکھیے۔ اس کے بعد جب نام نہیں آئیں گے تب نوبت آئے گی کیس کباڑے کی اور مقدمہ لڑنے کی۔ کیوں؟ 1-2 آدمی کا کام نہیں ہے، پورے مہاراشٹر پورے ہندوستان کا کام ہے۔ حکومت اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کیا تو آپ کے مقدمے کی صوبائی کرے گی؟ جو افراد، جو ٹیچر، جو میلاؤ اس کے لیے طے کیے گئے ان سے رابطہ ہونا چاہیے۔ میں نے اس محلے کے لوگوں سے بات بھی کی، بیچ میں میں باہر تھا، موقع نہیں تھا۔ انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر اسی محلے میں فرید آرکٹ کے کسی گالے میں یا قریب کے کسی بھی گالے میں ایک ایسا آفس کھول دیا جائے گا، وہاں یادیاں رکھی ہوگی، آپ آئیے۔ جو لوگ جی عالیہ میں کام چالو ہے، مختلف مقامات پر کام چالو ہے، وفا میں کام چالو ہے، انشاءاللہ یہاں بھی ہوگا۔ اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ جب آپ کوئی نئے نام کی انٹری کا فارم بھر رہے ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں اس محلے کی ایجادی اس بلڈنگ کے حوالے کے ساتھ فارم بھریے، ورنہ نام درج ہوگا چاندرا میں نام آ جائے گا، کلیان روڈ میں نام آ جائے گا، آپ پریشان نہیں رہتے ہو کھنڈو پاڑی میں نام پہنچ جائے گا، ہفتہ کہیں اور کسی اور جاتی میں نام آپ کا آ جائے گا۔ آپ جس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اس بلڈنگ کی جاتی کا حوالہ نمبر ڈال رہا ہے پڑوسیوں کا، وہ ڈال کر فارم جمع کیجیے تاکہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں۔ اور بہت سے لوگ جانکار ہیں ماشاءاللہ، اپنے اپنے محلے کے جو کارپوریٹر ہیں ان سے رابطہ قائم کیجیے، ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیجیے۔ جب بیماری کا احساس ہوگا ڈاکٹر آپ ڈھونڈ لیں گے، پیاس لگے گی تو پانی آپ ڈھونڈ لیں گے۔ ایک بات تو مجھے آپ سے ہے۔ دوسری بات جس کی جانب مولانا ثاقب صاحب نے اشارہ کیا، ہماری نئی نسل بالکل بے قابو ہے۔ یہ نئی نسل بے قابو کیوں ہو رہی ہے؟ ذرا سرپرستان توجہ دیں اس پر۔ اسلامی اصول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت ہو، تاکہ یہ روز اول سے خدا کی خدائی کا، رسول کی رسالت کا قائل ہو، اس کا باطن مسلمان ہو۔ ورنہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب بچے کو زبان آتی ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ اوپر کیا ہوتا ہے، نہیں آتی، تو اذان کیوں دے رہے ہو؟ اذان اس لیے دے رہے ہیں ابھی تو کچھ نہیں آتا، لیکن جو باتیں کان سے دماغ تک جائیں گی وہی اندر جا کر بیٹھیں گی، اور جو باتیں جمع ہوں گی وہی بیس بنے گی بچے کی اگلی سوچ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ خالی الذہن پیدا ہو، سادہ، جیسے سادہ کاغذ، سادے کاغذ کے بارے میں آپ دکاندار سے پوچھیے کاغذ اچھا ہے؟ ہاں اچھا ہے، گارنٹی ہے، فل گارنٹی ہے، کس چیز کی؟ سیاہی پار نہیں ہوگی، سیاہی پھیلے گی نہیں۔ آپ پوچھیں کیا لکھنا ہے اس میں، جس دکاندار سے آپ نے کاغذ خریدا اس سے پوچھیے اس میں کیا لکھنا ہے، وہ کہے گا سر یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، میری گارنٹی ہے کہ سیاہی پھیلے گی نہیں، سیاہی اس پار سے اس پار نہیں ہوگی۔ لکھنا کیا وہ آپ کا اختیار ہے، ہاں جو لکھو گے وہی پڑھا جائے گا، گالی لکھو گے کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، گیہوں بوجھے چنا نہیں اگے گا۔ چھوٹے بچوں کے ذہن کی مثال وہی ہے، اس ذہن کو بھرنا ہے کس چیز سے؟
اللہ رسول کی یاد سے، کلمے سے، دعاؤں سے، بھلی باتوں سے، یا گالی گلوچ، جھوٹ اور فراڈ سے؟ جب بچوں کو بچپن سے دینی تربیت نہیں کی ہوئی، دینی ماحول نہیں دیا گیا، ہم رہتے ہیں مسلم محلے میں، بچوں کو 5 کلمے نہیں آتے، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں نہیں یاد ہیں، اور پیار کا عالم یہ ہے کہ بچے کو ڈانٹنے کو تیار نہیں، بچے کو مارنے کو تیار نہیں، بس بچے نے ضد کیا پوری ہونی چاہیے۔ کان کھول کر سن لیجیے، بچوں کی ضد پوری کرنے والوں، یہ بچے جوان ہو کر جوتے لگائیں، دھکے مار کے آپ گھر سے باہر کریں۔ اسلام کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا ترفع عصاک عنہم ادبا، بچوں پر تنبیہ کرتے رہو، تنبیہ کی چھڑی رکھو، غلطی کرتا ہے اس کو ڈانٹو، ضرورت پڑے تو اس کو مارو۔ بچے کو یہ احساس ہونا چاہیے میری ہر بات مانی نہیں جائے گی۔ آج بچوں کے دودھ کے دانت نہیں گرے ہوتے اور گل جاتے ہیں، کیا ہوا؟ بچے نے کہا ٹافی، یہ کمفرٹ، یہ کھٹا تو یہ لے، مٹھا تو یہ لے۔ بچے 2-2 5-5 گھنٹے بیٹھ کے موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، گندگیاں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کے پردے پر دیکھ رہے ہیں، آنکھیں خراب ہو گئی، چشمے لگے ہوئے۔ یہ نسل، جب آپ نے بچوں کو بچپن سے نہ ڈانٹا نہ مارا، تو چھوٹی عمر میں ٹافی کھاتا تھا، تھوڑا بڑا ہوا تو گولی کھائے گا، پھر نشے کی گولی کھائے گا، اب وہ اس کا عادی ہو گیا، اب وہ ہو گیا 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا، کام کاج ہوتا ہے، خرچے لمبے لمبے۔ جن گھروں کے اندر لمبی انکم ہے، دکھ جاتی ہے، باپ محنت کر کے کما رہا ہے، اپنا پیٹ پالے، گھر چلا لے، پھر شہزادوں کے شاہی خرچے دے، پھر کیا ہوگا؟ ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ یہ بچے چوری کریں گے، پراپرٹیاں بیچیں گے، نشہ کریں گے، اور نشے کی وجہ سے وہ ساری گندگیاں پیدا ہوگی جو سماج کے اندر ہے۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا، سلطانہ ڈاکو کا۔ جب اس کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہوا تو پوچھتے ہیں آخری تمنا، آخری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا مجھ کو میری بوڑھی ماں سے ملا دیا جائے۔ ماں بلائی گئی، ماں سمجھی بیٹا ہے، کچھ راز کی بات کرے گا، مل کے لپٹ کے روئے گا۔ ماں قریب آئی تو بیٹے نے کہا کان کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو ماں نے کان قریب کر دیا تو بیٹے نے اپنی ماں کا کان زور سے چبا دیا، دانت کاٹ لیا۔ ماں بلک کر رونے لگی، لوگوں نے کہا بڑا بدقسمت ہے تو، آخری وقت ہے، پھانسی پہ ٹکنے جا رہا ہے اور بوڑھی ماں کو تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے کہا اس پھانسی کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ کیوں؟ جب میں نے پہلی مرتبہ انڈا چوری کیا تھا، ماں نے اس وقت مجھ کو ڈانٹ دیا ہوتا، مار دیا ہوتا۔ چھوٹی غلطی ہے، یہ تو مردوں کا مجمع ہے، بچے بگڑتے ہیں ماں کی بنیاد پر، مائیں عیب چھپاتی ہیں۔ اور ہمارا آپ کا حال یہ ہے، اگر ہمارے بچوں کو کسی نے ڈانٹ دیا اور مار دیا، ڈانٹا کیسے، مارا کیسے؟ بھائی غلط کر رہا تھا، تم ہوتے دونوں مارنے والے، بس ایک ہی سوال ہے، مارا کیسے؟ میرے بچے کو مارنا مت، اپنا اپنا دیکھو۔ جو بچوں کے اندر انارکی پیدا ہو رہی ہے، آوارگی پیدا ہو رہی ہے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کیجیے۔ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، شوق سے پڑھائیے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ بلکہ میں تو مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، نوجوانوں کو روک کر جمع کر کے ان سے بات کرتا ہوں، بیٹا محنت سے پڑھو۔ اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اس ملک میں مسلمانوں کے لیے 2 ہی راستے کھلے، باقی تمام راستے بندے۔ ایک تعلیم کا راستہ، ایک ہنر یا بزنس کا راستہ۔ خوشحال ہو بزنس کرو، نہیں ہے پیسہ ہنر سیکھ لو۔ ہنر مند آدمی کہیں بھوکا نہیں سوتا۔ آپ کے بمبئی، بھیونڈی، مالیگاؤں، دھلیا، جبل پور، اچل کرنجی، اورنگ آباد، یہ ساری آبادیوں میں جو یو پی کے لوگ آ کر بسے، اور خاص طور پر مومن انصاری برادری اس وقت آئے تھے، بدن کے ایک جوڑ کپڑے پر آئے تھے، پراپرٹیاں لے کے نہیں آئے تھے، پورے خاندان نکل پڑے تھے آگرہ روڈ پر، اور جس کو جہاں جمع وہاں ٹھہرتے گئے، آخری انتہا ان کا بدن پورا ہے۔ ہر جگہ یہ آبادی ہے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ کچھ نہیں لے کر آئے تھے، ہنر لے کر آئے تھے۔ کرسی یہ ملتے تھے،
پلنگ یہ لکھتے تھے، نقش و نگار یہ کرتے تھے، دروازوں میں نقش و نگار یہ کرتے تھے، دیواروں میں نقش و نگار یہ کرتے تھے، کپڑوں میں نقش و نگار یہ کرتے تھے. پہلے ہینڈ لوم تھا، پھر پرانا لوم آیا، ترقی یافتہ لوم آیا. ان لوگوں نے محنت کی، اس محنت کا صلہ آپ کے سامنے. ہنر مند قوم دنیا میں کہیں بھی جائے گی، ہنر مند فرد دنیا میں کہیں بھی جائے گا، بھوکا نہیں سوئے گا. آپ تعلیم حاصل کیجیے. سب سے پہلا کام، ہمارے یہاں مالداروں کے بچے پڑھتے گا اور ہم نے ان کو توجہ کب دلائی؟ اسی سمدیا اسکول کا واقعہ ہے. ٹیچر نے بچے کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. بچے نے کہا سر مارنا مت، آپ کو مجھے مارنے کا حق نہیں ہے، تم پڑھتے نہیں ہو، میں پڑھوں کہ مت پڑھوں، آپ مجھے مارنا مت. جتنی آپ کو پگار ملتی ہے اس سے زیادہ میرا باپ مجھ کو جیب خرچ دیتا ہے. اس سوچ کا بچہ کیا کرے گا دنیا میں؟ آپ مجھے بتائیں. یہ سوچ دی کس نے؟ پہلے زمانے میں لوگ جا کر استاد سے کہتے تھے ہڈی ہماری چمڑی آپ. اگر بچے نے آ کر گھر میں کہا کہ استاد نے مارا، بھلے مارا، تم نے غلطی کی ہوگی. محلے کے فلاں آدمی نے مارا، تم نے غلطی کی ہوگی. بڑے بوڑھے بچوں کو ڈانٹتے تھے. آج اور سرپرستوں کی لاپرواہی کا عالم سن لیجیے. ایک آپ ہی کے بال بچے، ایک آپ ہی کا کاروبار ہے. لاپرواہی کی انتہا ہے. ایک صاحب 2 بجے کے قریب رئیس ہائی اسکول کے باہر کھڑے تھے. ان کے دوست آ گئے، کیا بات ہے بھائی؟ بولے یار لڑکا گھر نہ پہنچا ہے. اچھی بات. بچے کا کلاس کون سا ہے؟ وہ تو موقع نہ معلوم. باپ فرما رہے بیٹے کے بارے میں، وہ تو موقع نہ معلوم. اچھا بچے کا نام بتلاؤ. نام بتلایا، والدیت پوچھی. رکو پوچھتا ہوں میں پرنسپل صاحب سے. آگے بڑھے. رک میں گھر پوچھوں کہ رہی سے پڑھتے سمجھیاں پڑھا. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا. 50 واقعات سنانے کے آپ کے سامنے. یہ ہے کنڈیشن. بچہ امتحان میں گیا کہ نہیں گیا، اسکول جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، کسی کو نہیں پڑھی ہے. پیرنٹس سے میٹنگ ہوتی ہے، آپ کو جانے کی فرصت نہیں ہے، بیچاری عورتیں پہنچتی ہیں. ماؤں کو درد ہے. بچوں کی حالت یہ ہے کہ سب کے سب لاخیر ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں. کیوں؟ بچیوں کو فکر ہے کہ نئے گھر جانا ہے. ان کو کیا پڑھنا؟ ابا کی طرح پڑھتی ہے نا. دھکا بریک گاڑیاں، یہ ڈونیشن سے آگے بڑھنے والی امت کیا کرے گی اس ملک میں؟ اس ملک میں آگے وہی بڑھیں گے جو کمپٹیشن سے پاس کر کے آگے گئے ہیں، جو میرٹ کی بنیاد پر وہاں تک پہنچتے ہیں. ملت کا مقدر ان سے بدلے گا. دھکا بریک گاڑیوں سے کچھ نہیں ہونے والا. دنیا کے کسی بھی ملک میں مائنورٹی اقلیت زیادہ محنت کرتی ہے بمقابلے اکثریت کے، اس لیے کہ اکثریت کے پاس ووٹ پاور ہوتا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ پچھلی حکومتوں میں آپ کا ووٹ بیلنس سے کہلاتا تھا. موجودہ حکومت کو کہتے ہیں جوتے کی نوک پر ووٹ دو کہ مت دو، ہم کو تمہارے ووٹ ضرورت نہیں. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ پہلے کچھ حیا شرم تھی، آج تو وہ آپ کو تکلیف دے کر اپنی قوم کی واہواہی لینے کے لیے ماب لنچنگ کی کیسز ختم ہوئے، اجتماعی حملہ ختم ہوا، مدرسوں اور مسجدوں پر چھاپے ختم ہوئے. ان حالات سے یہ قوم گزر رہی ہے. اور جہاں تھوڑے سے کچھ حال ہے، جہاں تھوڑی سی ہوتے ہیں کبھی کبھی حالات. یہ آپ کا سعیدی ہوٹل بازار پیٹ کا وہ حصہ جو بازار میں لٹس کرتا ہے، وہ سعیدی ہوٹل سندر کو نکڑ ہے. ادھر ماشاءاللہ کھڑے ہیں انقلاب زندہ باد والے، ادھر کھڑے ہیں جے شری رام، ادھر سے وہ نعرہ لگا رہے ہیں، ادھر سے نعرہ لگا رہے ہیں. میں رکا، میں نے مسلمان بھائیوں سے کہا بھائی کیا ملے گا آپ کو اس سے؟ چلو جی مولانا تم جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے. تم نے پوری قوم کو برات دیا، مجھے بنا دیا، تم نے قوم کو چوڑی پہنا دی، ہم نمٹ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے. میں نے کہا تم میں سے کسی کی بچی شانتی نگر گاندھی نگر پہاڑی پر رہی ہوگی نا، یہ بستی آپ کو سوال کرو. تمہارے گھروں کے اندر راشن بھرا ہوا ہے، تمہارے فریج میں 10 دن کا پھل بھرا ہوا ہے، دودھ بھرا ہوا ہے. تم محفوظ مقامات بیٹھے ہوئے ہو. جو دور دراز رہ رہے 2 گھر 4 گھر والے، اگر تمہاری بہو بیٹی، تمہاری بچی اور بہن وہاں رہ رہی ہوتی، یہ مستی آپ کو سنوارنا ہوتی. اللہ کے واسطے مت کرو ایسا. تم جھگڑا کرو گے یہاں تکلیف میں آئیں گے. بولو، مل کے رہو، محبت سے رہو. کیوں کرتے ہو ایسا؟ ہے مزاج. دوسری قوموں کا کیا حال ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سب فرقہ پرست ہیں، سب مخالف ہمارے. بالکل ایسا نہیں ہے.
وہ گندے ذہن کے لوگ، فرقہ پرستی والے لوگ مشکل سے 5%، باقی ان کی قوم ان سے تنگ ہے، پریشان ہے کہ آئے دن آندولن ہو رہے ہیں۔ دلی کے اندر کسانوں کی ریلی، مہاراشٹر کے اندر چھوٹی برادریوں کی ریلی، بیکورڈ لوگوں کی ریلیاں، کیا بتلا رہی ہیں آپ؟ 4 گھنٹے بیٹھ کے ہم لوگوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان عقل کے ناخن لیں، ٹکراؤ کی پالیسی سے بچیں، دنیا کے اندر زندہ قوم جس طرح زندہ رہتی ہے اس طریقے پر آؤ، تعلیم پر محنت کرو، کاروبار پر محنت کرو، اور خدا نے جو پیسہ آپ کو دیا ہے برباد مت کرو شادی میں، پارٹیوں میں، دکھاوے میں، اس میں اور اس میں۔ کئی سیاسی لوگوں کے پاس چل کے میں گیا، ہاتھ پکڑ کے کہا، ہاتھ پکڑ کے درخواست کیا، میں آپ کے پاس ملنے آیا ہوں، آپ لوگ الیکشن لڑتے ہو، 50 لاکھ روپے خراب کر دیتے ہو، اپنے باپ دادا کے نام پر ایک اسکول شروع کرو، آج پیڑ لگاؤ گے 5 سال کے بعد تناور درخت ہوگا، وہاں سے کام شروع کرو، اسکول کے چیئرمین کہلاؤ گے، اسکول کے پریزیڈنٹ کہلاؤ گے، عزت ہوگی، اس کے بعد الیکشن لڑنا ہے، شوق سے لڑو، سارا پیسہ ساری انرجی ادھر لگ رہی ہے، اور ایک ڈگری کالج کھولنے کو آپ تیار نہیں ہو۔ مالیگاؤں آپ سے آدھا نہیں ہے، لیکن وہاں کئی کالجز مسلم مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ جو جس طبقے میں غریبوں سے کہتا ہوں محنت کرو، رزق حلال کماؤ، کسی کی نگاہ پر مال، کسی کے مال پر نگاہ مت ڈالو، اللہ کو راضی کرو، اچھے انسان بنیے، محلے کے اندر صاف صفائی کا خیال رکھیے، کچرا کنڈی رکھی ہوئی ہے، دور سے کچرا پھینک کر دیں، دائیں گرا بائیں گرا ادھر گرا ادھر گرا، جو گندگی جہاں ڈالنا ہے وہاں ڈالو، صاف صفائی کیجیے، اپنا محلہ صاف رکھیے، رات میں 2-2 3-3 بجے رات تک بیٹھ کر نکڑوں میں ٹائم ضائع کرنا، بھائی سیدھی سی بات ہے، پروردگار نے 12 گھنٹہ رات 12 گھنٹہ دن بنایا، 1 گھنٹہ آگے پیچھے، اور فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات آرام کرنے کا وقت ہے، دن کمانے کا وقت ہے، جب رات کا آدھا حصہ آپ نے کب تک میں گوا دیا، صبح کی آپ کب کھلے گی؟ 10 بجے کے بعد، پھر آپ نہا دھو کر فریش کب ہوں گے؟ 12 بجے کے بعد، کام کیا ہوگا آپ سے؟ دنیا کی زندہ قومیں صبح اٹھتی ہیں، اسلام نے ہم کو صبح اٹھانے کے لیے فجر کی نماز دی تھی، اٹھو نماز پڑھو چلو پھرو، جس میں صحت مند رہے گا۔ آج ہر تیسرا آدمی گیسٹرک کا مریض ہے، ہر تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے، کیوں؟ ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، ہم سے محنت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بادشاہ نے آپ کے پاس ایک حکیم بھیجا، طبیب، کہ میں آپ کی خدمت کے لیے، صحابہ کی خدمت کے لیے ایک اچھا حکیم بھیجتا ہوں۔ وہ وہاں رہا، 1 مہینے رہا، کوئی پیشنٹ آتا ہی، بیمار آتا ہی، اس نے وہاں اطلاع کی میں کیا کروں یہاں بیٹھ کر، یہاں کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس نے معلوم کیا کہ آپ لوگ بیمار کیوں نہیں پڑتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب اس دور سے گزر رہے تھے، مکمل بھوک لگتی تھی تھوڑا سا کھاتے تھے، جب مکمل بھوک لگتی ہے تو جسم کے اندر گندے مادے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے سچ آیا تھا کہ کینسر کا مادہ ختم کرنے کے لیے بدن میں ایک طاقت ہے، طاقت کب کام کرتی ہے؟ جب سال میں ایک مرتبہ 20-25 دن آپ 11-12 گھنٹے بھوکے رہیں، جب آپ 11-12 گھنٹے بھوکے رہیں گے تو وہ طاقت کام کرتی ہے جو گندے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، وہ روزہ ہی تو ہے۔ جب آپ مکمل بھوک لگے گی تو باڈی پورا کام کرے گی، اس کے بعد جو کھاؤ گے اچھا لگے گا اور ہضم ہوگا۔ ہم مکمل بھوک کا انتظار کرتے ہیں، اس کے باری چالو ہے صبح شام، کیا لگے وہ بھوک مکمل بھوک کیا لگے گی؟ پیٹ تو پہلے خالی ہونے دو، اور جب کھانا کھاؤ تھوڑی بھوک رہے ہاتھ روک لو، لگے گا وہ کھاؤ لیکن ہاتھ روک لو، کچھ دیر کے بعد سیلابی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکمل بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور تھوڑی بھوک روک کر کے ہاتھ روک لو، بیماریاں نہیں ہوں گی، کم سے کم ہوں گی۔ صحابہ کیا وہی تھا۔ قدرت کا نظام ہے، باڈی محنت کرے، دماغ پرسکون رہے، ہو کیا رہا ہے؟ ساری محنت دماغ کر رہا ہے، باڈی کاہل پڑی ہوئی ہے، بیماریوں کا انبار ہے، دوا کسی مسئلے کا حل نہیں جان کیا، کسی مسئلے کا حل دوا نہیں ہے۔ ایسا لگے گا فائدہ ہو گیا، مستقل دوائیں کھاؤ گے کتنی فیل ہوگی، پھیپھڑے پانی آئے گا، ہارٹ متاثر ہوگا۔ قدرت نے ایک نظام دیا، اس نظام کے تحت ہم زندگی گزاریں۔
اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے پابندی کرائے. میں آپ کو واقعہ سناؤں. ایک صاحب میرے پاس آئے, برسات کا موسم تھا, کسی کلو والے کے مکان میں مجھے فون کیا. میں نے کہا رات کے 12 بجے آپ آ رہے ہیں؟ بولے پلیز 10 منٹ تک آپ نیچے آئیں گے. اترا میں وہ کار لے کر آئے, وہ کہہ لے کہ وہ بچے کا کالج میں ایڈمیشن کرانا ہے, 2 لوگوں کی سائن چاہیے. وہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک محمد علی خان, ایک رشید طاہر. محمد علی خان صاحب اس وقت ایم ایل اے تھے اور رشید طاہر ایم ایل اے نہ ہو کر کے تعلیمی بورڈ کے چیئرمین تھے کسی ڈپارٹمنٹ. ان دونوں کی سائن چاہیے تھی. کہنے لگے مجھے معلوم ہوا اس وقت رات کے 12 بجے آپ یہ کام کرا سکتے ہو, مہربانی کرے گاڑی میں بیٹھ جاؤ, چل کے سائن کرا دو, صبح کل آخری دن ہے. محمد علی خان صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے, پانی برستا تھا. میں گیا, انہوں نے احترام کیا, بیٹھا, چائے بولا, بولا کیسے آنا ہوا. میں نے کہا بھائی ان کے بچے کے ٹیوشن کا مسئلہ ہے, اگر آپ سائن کرو. انہوں نے سائن تو کر دی, بہت بڑھ گیا ان کے اوپر, کچھ رکھتا بنتا ہے. رات کو 12 بجے مولانا کو لے کر آ گئے. مولانا آپ کو مجھے فون کر دیا ہوتا, میں کسی کو بھیج دیتا, میں سائن کرا دیتا. آپ کو ان کا اخلاقی فرق ہے. رشید صاحب اوپر جا چکے تھے, شفیق جناب نیچے مل گئے. میں نے کہا بھائی ایک کام کرو, اوپر جاؤ, رشید پہلے سائن لے لو, گھروں میں آیا ہوا. دونوں کی سائن لے لی, ہو گیا کام. کہنے لگے میں 2 لاکھ وہاں جمع کر چکا ہوں, انشاءاللہ کل میرا کام ہو جائے گا. اب میں انتظار کر رہا ہوں فون آئے گا, داخلہ ہوا کہ نہیں ہوا, ہوا کہ نہیں ہوا. ہفتہ 10 دن گزر گیا, میری ملاقات ہو گیا. ہوا کیا؟ لڈو مت کھلانا, چائے مت دینا, بدلا تو ہوا کیا؟ سر نہیں اٹھتا. کیا ہوا؟ کہنے کے مولانا کیا ہوا. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ بچے نے ایک مضمون کا امتحان دیا ہی نہیں, 2 لاکھ بھی ڈوب گیا, سارا پیسہ برباد ہو گیا, ساری محنت ضائع ہو گئی. ایک پرچہ اس نے دیا ہی نہیں تھا اور گھر بتلایا نہیں تھا. یہ ہے ہمارے شہزادے, مالداروں کی اولادیں. جس سال میں بھونڈی آیا 90 میں, اس کا حوالہ آپ دیش دے رہا ہو, 18 چل رہا ہے, 28 سال 29 سال پہلے کی بات ہے. ایک گھر میں شادی لگی, شادی کارڈ بڑھ گیا, آج بک ہو گیا, نکاح کو 3 دن باقی تھے. صاحبزادے نے کہا ابا سے کہ مجھ کو فلانی کار دلاؤ پہلے, تب میں شادی کروں گا. اس وقت وہ کار 40 لاکھ کی ہے. اور حالات کیا تھے؟ بی پی سی سرکار گری تھی, نیا الیکشن لگ گیا تھا, دھندا مار کھایا تھا, لوگ پریشان تھے. باپ کہہ رہا ہے بیٹا تیری شادی کا خرچہ ہے, دیگر مسائل ہیں, اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ تیرے گاڑی دلائیں گے نا. 40 لاکھ کی اس وقت گاڑی آ رہی تھی, بتا رہا ہوں آپ کو, وہ دلاؤ ورنہ میں شادی نہیں کروں گا, بھاگ جاؤں گا. باپ نے قرضہ لے کر, سود بیاج پہ پیسہ لے کر بیٹے کو 40 لاکھ گاڑی دلائی. تو صاحبزادے نے نکاح قبول کیا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سانپ کو دودھ پلا کر جوان کیا ہے, اب پھسکارتا رہو, روتے کیوں؟ اپنی نئی نسل کی صحیح تربیت کیجیے, تنبیہ کیجیے, سختی کیجیے. اسکول جا رہا ہے نہیں جا رہا اس پر نگاہ رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مرنا ہے, میری اولاد کو مرنا ہے. اپنے اپنے کمروں میں تنہا سونا ہے, مجھے بھی, آپ کو بھی, اور اولادوں کو بھی. دنیا 4 دن کی ہے, اچھی بری کٹ جائے گی, امیر کی امیری میں, غریب کی غریبی میں. مرنے کے بعد جس جہان میں جانا ہے ہمیشہ ہمیں وہیں رہنا ہے. حقیقی کامیابی وہاں کی کامیابی, حقیقی ناکامی وہاں کی ناکامی, اس کی بھی کچھ فکر کر لیجیے. جہاں 40-50 سال رہنا ہے سارا ہنگامہ اس کے لیے, اور جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر ہی نہیں. اپنے بچوں کو کم از کم نماز کا طریقہ معلوم ہو, پاکی طہارت کے مسائل معلوم ہو, ایمانیات سے واقف ہو, کلمے سے واقف ہو, خدا رسول کے مقام سے واقف ہو, بنیادی عقائد سے واقف ہو. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج دن خبر آ رہی, بڑا قادیانی ہو گیا, بڑا مہدوی ہو گیا, بڑا فلاں ہو گیا, فلاں فلاں. کیوں؟ ہم نے دین سمجھا ہے نماز پڑھنے, ہم نے دین سمجھا ہے کسی بزرگ سے تعلق پیدا کر لینے کا, ہم نے دین سمجھا جواب میں لگ گئے, ہم نے دین سمجھا مدرسے پڑھنے بیٹھ گئے, ایک آدھ چیزوں کو پکڑ لیا, فرصت, عقائد. دین کی بنیادیں اس سے کون واقف کرائے گا؟ اور جو دین کی بنیاد سے واقف ہے اس کو کوئی پھسلا نہیں سکتا. انجمن احیاء سنت نے اس علاقے میں کئی پروگرام کیے تھے, اس موضوع پر بھی گزشتہ سال بڑا پروگرام بھی کیا تھا, پھر وقت آئے گا پھر کیا جائے گا. آج جو پیغام لے کر آپ کے سامنے آئے
ملک کے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جو لوگ ماشاءاللہ خوشحال ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اپنے اپنے کاغذات درست کیجیے۔ اگر یہ 19 میں آئے، عزائم کچھ اور ہیں، ہماری فائلیں درست ہونی چاہیے، ہمارے کاغذات درست ہونے چاہیے، ہماری پراپرٹیوں کاغذات درست ہونا چاہیے۔ ابھی اسی نئی سرکار میں اس پٹی میں کم سے کم 25 مسجدوں کو نوٹسیں آئی تھی۔ مولانا شاہد بیٹھے ہوئے 3-4 مسجدوں میں خود باڈی کے اندر موجود ہوں، ان تمام مسجدوں کو مسمار کرنے کی نوٹس آئی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈھانچہ بنا کر کھڑا کر دیا آپ نے۔ چلو نہیں ہے پرمیشن تو کم سے کم کارپوریشن کو اس کی ان کی تو کرائی ہوتی، کارپوریشن کو اس کی انٹری دی ہوتی۔ آپ بیس کیا بناؤ بیس کرنے کا؟ میں ایک صاحب سے ملا، میں نے کہا بھائی آپ کے محلے کی مسجد تو نوٹس لگا کر گئے ہوئے، نشان لگا کر گئے ہوئے، کسی دن بھی آ جائیں گے، کیا کرو گے؟ بولے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہاتھ لگا کر بتلاوے۔ میں نے کہا بہت دیکھے تم جیسے ماں، 50 مسجدیں گر گئی، یہ بھی جائے گی بھائی، سیدھی بات توڑنے آئیں گے آپ پتھراؤ کرو گے، ہوتا ہے وہ توڑنے آئیں گے آپ پتھراؤ کرو گے، لوٹ جائیں گے، 4 دن کے بعد فورس لے کر آئیں گے، کیا کرو گے؟ اور جب ٹینشن ہو گیا کوئی سنوائی نہیں، کوئی آفیسر سننے کو تیار نہیں۔ بولے پھر مولانا کیا کرنا؟ میں نے کہا پہلا کام یہ کرو، کارپوریشن کو اس کی انٹری تو کراؤ۔ اب کارپوریشن میں انٹری کا مطلب 2016 میں نوٹس آ رہی، 17 نوٹس آ رہی ہے، اور بنی کب ہے؟ 2002 میں، 2001 میں، تب سے لے کر اب تک کا ٹیکس بھرو، وہ ٹیکس ہو رہا ہے 5 لاکھ روپے کا، مولانا پیسہ نہیں ہے۔ ہر سال کلر کرا رہے ہو، پنکھے بدلی ہو رہے ہیں، چھوٹا بڑا کام ہو رہا ہے، بنیادی کام نہیں ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کو عقل تھی ان لوگ تماشے بازی میں نہیں پڑے، خاموشی کے ساتھ اندر کاغذات سیدھے کیے، آفیسران سے ملتے، اس سے ملتے، اس سے ملتے، کم از کم وہ مصیبت ٹلی۔ جو کام کرنے کے وہ کیے۔ ایک درشٹی کے اندر میں خود ہوں، 6 لاکھ روپیہ ہم لوگوں نے بھرا۔ کیوں؟ ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ اس ملک ہندوستان میں جو دقتیں ہمارے لیے وہی دقتیں دوسری قوموں کے لیے بھی ہیں۔ وہ اس چیز کی بنیاد پہ نگاہ رکھتے ہیں، مسئلہ حل کیسے ہوگا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے لوگ پاور بیٹھے ہیں، ہمارے مقابلے میں ان کو سہولتیں ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے خالی ہم پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ وہ مسئلے کے حل میں آتے ہیں اور ہم چائے کی دکان پہ ایک کپ چائے پیتے پیتے سرکار بن بھی جاتی ہے، گر بھی جاتی ہے۔ ہندوستان سے لے کر امریکہ تک، برطانیہ تک، پاکستان تک، سعودی عرب تک تمام تبصرہ کر کے چائے پی کے اٹھے ہم، سرکار بن بھی گئی، گر بھی گیا ہوا ہے۔ میں ایک شہر میں گیا، مسلمانوں کا بڑا شہر تھا، کھانا کھانے بیٹھے، میں نے پوچھا یہ ہم نگر پالیکا ہے کارپوریشن ہے؟ میونسپلٹی ہے کارپوریشن ہے؟ ہم کو نہیں معلوم۔ اس سوال میں نے ذمہ دار عالم دین سے کیا تھا۔ میں نے پوچھا یہاں مسلمانوں کی آبادی کا پرسنٹ کیا ہے؟ ایک سال میں 1 لاکھ ہو، 20 لاکھ کی آبادی کا شہر، اچھے خاصے مسلمان دکھ رہے، 20 لاکھ ایک تو لے نہیں ہونا، 7 لاکھ ہم لوگ ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے شہر میں مسلمانوں کی آبادی کا پرسنٹ کیا ہے؟ پھر میں نے پوچھا کارپوریشن میں کتنی سیٹیں ہیں؟ وہ بھی نہیں معلوم۔ مسلم کارپوریشن کتنے ہیں؟ وہ بھی نہیں معلوم۔ پھر آپ کرتے کیا؟ کس دنیا میں رہتے ہو؟ اللہ کے بندو، ابھی پچھلے ہفتے 30 تاریخ کو، ستمبر کی 30 اور اکتوبر کی 1 تاریخ کو راشٹریہ سہارا میں مولانا صدیق صاحب اللہ علیہ پر خصوصی مضامین آئے تھے۔ کون نہیں جانتا اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہے اللہ کے، ایک مدرسے خانقاہی نظام کے بہت بڑے پیر، لیکن حضرت کی نگاہ کہاں تک تھی وہ آپ کو بتلا دوں۔ حضرت نے اس پر بھی نگاہ رکھا کہ فلانے علاقے میں کوئی مسلم ڈاکٹر نہیں، بچوں کو پیسے دے کر پڑھوایا، باہر ان کے ایڈمیشن کروائے، اسپتال کھلوائے، مسلمانوں کو ہر ڈپارٹ کے اندر اوپر تک بہلوایا، اور کسی شور کے بغیر، کوئی شور نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ حضرت کے یہاں تو غیر مسلم اتنی بڑی مقدار میں آتے تھے،
کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں، لیکن الحمدللہ ان کی کوششوں سے علاقے کا مسلمان عزت کے ساتھ سر اٹھا کر چل رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے ہمارے، ڈاکٹر رفیق صاحب باندہ شہر، وہ کانپور میں پڑھے اور کانپور میں ڈاکٹروں کے درمیان ان کی بڑی عزت تھی۔ ڈاکٹر نعیم عابد صاحب ان کو بلا رہے تھے، میرا خیال ہے تم آگے بیٹھو، سارے مسائل فراہم تھے، اور وہ تھے باندہ ضلع کے قریب میں دلواری کا گاؤں۔ مولانا صدیق صاحب کو کہہ رہا تم باندہ بیٹھو، حضرت یہاں کوئی اسکوپ نہیں، کوئی موقع نہیں ہے، کوئی چاند ترقی کا نہیں ہے، کانپور میں بھی بہت سے مواقع ہیں، آپ اس کو یہاں کیوں روک رہے ہیں؟ تم یہ بیٹھو۔ بیچارہ بیٹھ گیا، صبح سے شام تک بیٹھ کے مکی بات تھا، کوئی گاہک کوئی کسٹمر آتے نہیں، کوئی پیشنٹ آتا ہی نہیں تھا، اخبار کے پیسے نکلنے مشکل تھے۔ ہم نے دیکھا بچپن وہ آ کر مولانا سے کہتے حضرت کیا کروں گا یہاں سبب کچھ دن اندر بیٹھا لا، اس کو اللہ سے دعا بھی کی، اور جہاں بھی گئے فلاں بیمار ہے رفیق کے پاس جاؤ، فلاں بیمار ہے رفیق کے پاس جاؤ، اچھا ڈاکٹر ہے، گھوم گھوم کر علاقے میں کہنا شروع کیا، آہستہ آہستہ وہاں پیشنٹ آنا شروع ہوا۔ وہ رفیق جس کے پاس پیشنٹ آنا پسند نہیں کرتے تھے، آج 5 ضلعوں کا سب سے کامیاب ڈاکٹر رفیق ہے باندہ شہر میں۔ سینکڑوں لوگ ہندو مسلم اس کے یہاں بھیڑ لگائے پڑے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا جب میں دیکھتا تھا کہ مسلم خواتین غیر مسلم ڈاکٹروں کے یہاں جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں پہلے منہ کھولو، نقاب نکالو، مجھ کو دکھ ہوتا تھا، لیکن میں کرتا تھا۔ شہر باندہ کے اندر کوئی مسلم ڈاکٹر نہیں تھا۔ میرے چھوٹے بھائی ساتھ اب تو ماشاء اللہ پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے، ان کے کان میں شہد چنا یا مٹر چلا گیا تھا۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کو لے کر گیا، ڈاکٹر کو بتایا، ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے بے ہوش کر کے نکالیں گے۔ بے ہوش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ڈال دیا گیا، محبت کے ساتھ دوا سبھا دی گئی، آدمی بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے میرے بھائی کو لیا، ایسے سر پکڑا، ایسے گرا دیا اور ناک کے اوپر رکھ کر دبا دیا، بیچارہ مچلتا رہا، اسی حال میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر والد صاحب کو سیکھا کر ایک طرف لے گئے، سوچتا رہا یا اللہ کوئی مسلم ڈاکٹر نہیں ہے ہم یہاں جا سکیں۔ مولانا صدیق صاحب نے اس پر دیا، بچوں کو بھی پڑھایا، بچیوں کو بھی بینکیاں چلا رہے ہیں، اسٹور چلا رہے ہیں۔ 1 کروڑ روپے کا فرسان کا سامان امبر ناتھ سے، بدلا پور سے، الاس نگر سے، تھانہ سے جوڑی آتا ہے گاڑیوں میں، اور آپ غریب کے استعمال کرتے ہو، تمہاری خود کی بہنیوں کو مالی بن سکتا۔ ایک صاحب 500 لوگ چلا رہے تھے، میں نے پوچھا اگلا کروں گا، بس یہی ہے لڑکا بڑی میں رہی ہے بھائی، کچھ اور کر لو، ایک بچے کو کسی اور کام میں لگا دو، کل کو حالات خراب ہو نہیں ہونا، اللہ کرم سب ٹھیک ہے۔ اور 2 سال کے بعد رونے کے آنسو نہیں، کیوں؟ اس وقت کاروبار چل رہا ہے، کچھ نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور کاروبار خراب ہوا تو نمبر ڈوب بھی نہیں دکھتا۔ یہ دھندا ایسا ہے کہ ڈوب بھی نہیں دکھتا، جاؤ تو کہاں جاؤ۔ آپ کے مقابلے مالیگاؤں کو دیکھ لیجیے، دنیا کو دیکھ لیجیے، اچل کرنچی کو دیکھ لیجیے، بھیونڈی میں کم سے کم 500 ٹرک مالیگاؤں سے آتے اور جاتے ہیں۔ کوئی لکڑی کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی پیاز کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی رتی کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی انگور کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی سبزی کا کاروبار کر رہا ہے، اور آپ کے یہاں سب چودھری ہیں۔ یہاں سے لے کر کسارا تک آپ کی زمینیں اگتا ہے کچھ، سب بنجر پڑی ہوئی ہے۔ زندہ قوم زندہ جو رہا کرتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو مشورہ دینے کا، آپ کی اصلاح کرنے کا، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے ایک ذرہ برابر میری حیثیت نہیں ہے، لیکن دل کا ایک درد ہے، آپ سے نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، دنیا کے اندر زندہ قومیں جس طرح زندہ رہا کرتی ہے، اس طرح جینے کا سلیقہ پیدا ہے۔ بھیونڈی کورٹ میں مسلم جج نہیں آتے، بھیونڈی کورٹ میں ہمارا کوئی ہولڈ نہیں ہے، آبادی کے اعتبار 70% ہم ہیں، ٹھیک ہے، ووٹر کم ہے، لاپرواہی کی بنیاد پر 70 اور 30 کا یہاں پرسنٹ ہے شہر کے اندر، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور حالات خراب ہونے والے، کیا ہوگا؟ سن 2000 تک کبھی بھی اس ملک کے سندھ کے اندر کوئی فرقہ پرست کامیاب نہیں ہوتا تھا، پھر اب حالات سامنے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میں رات بھر آپ شکوا کروں، کچھ حاصل نہیں ہے، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے۔ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو مکاتب چل رہے ہیں مسجدوں میں الگ سے،
آپ کی بھیونڈی میں تھوڑے بہت مکاتب چل رہے ہیں مسجدوں میں، ٹیرس پر یا کسی کے آفس میں یا کسی کے پارک میں جہاں ماحول نہیں ہے، آپ چلیے میرے ساتھ مالیگاؤں میں 1000 سے زائد مکاتب وہاں ٹیرس چل رہے ہیں، لوگوں کے آفسوں میں چل رہے ہیں، باقاعدہ پورا اس کا نظام ہے، فیس لیٹر چلا رہے ہیں، پوری قوم پڑھ رہی، پوری قوم پڑھ رہی۔ بلڈانا ضلع میں ایک جگہ ہے گولدیور، وہاں میں گیا، معلوم ہوا کہ اس بستی میں 500 ٹیچر ہیں۔ کتنے؟ 500، جس پہ 100 بھیونڈی میں۔ جس بستی میں 500 ٹیچر ہوں گے تو 500 فیملیاں گزارنی ہوں گی۔ ہم پڑھنے کو تیار نہیں، ہم پڑھانے کو تیار نہیں، ہنر سیکھنے کو تیار نہیں، بزنس محنت کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں۔ جب رات میں 2 بجے ہم گھر پہنچیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، اپنا وقت بچائیں، اپنا پیسہ بچائیں، سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کریں، کم سے کم میں کام چلائیں۔ اور خاص طور پر میں لڑکی والوں سے بڑے احترام کے ساتھ عرض کروں گا، شادی میں پیسہ برباد کرنے کے بجائے اس 15-25 لاکھ کی کوئی پراپرٹی بچی کو دے دو، ایک دکان دے دو، ایک پنپٹی دے دو، 250-300 اسکوائر فٹ کا ایک مکان دے دو، 10-12 جوڑی اس کو لون دے دو۔ یہ دکھاوا بند کرو، پورا گاؤں آ کر کھا کر کیا 25 لاکھ کا اپنے کھانے میں خرچ کیا، 10-15 لاکھ کا ڈیکوریشن پہ خرچ کیا، اور جو خرچ کیا اور جو خرچ کیا، اور بچی کے پاس خود کا مکان نہیں ہے، شوہر اس کا پریشان حال ہے، غریب ہے۔ آپ نے اس پیسے کو بچا کر بچیوں کو دے دیا، آپ کا بھلا ہو۔ آپ کو ولیمہ کرنا ہے، شوق سے آپ کیجیے، ضروری دعوت 5000 کی ہو، 10,000 دعوت ہو، 500 میں کر لیجیے، 200 میں کر لیجیے۔ 2 سال پہلے میری ملاقات ہوئی بھائی ٹھاکر سے وسائی میں، ایک جلسے کے اندر میں نے کہا بھائی ٹھاکر صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، لیکن ایک بات آپ کی ایسی تھی میرے دل میں آپ کی عزت ہے۔ سننے لگا غور سے، میں نے کہا میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ آپ نے اجتماعی شادی کا نصب کیا ہے، دنیا کرتی ہے۔ اس میں نے یہ پڑھا آپ کے لڑکے کی بھی شادی اسی منڈپ پہ ہوئی، 1000 غریبوں کی شادی کا انتظام کیا اور اس کے لڑکے کی شادی اسی منڈپ پہ ہوئی۔ اس نے کہا مولانا صاحب گستاخی کی معذرت، میں 1 منٹ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اٹھ کے آیا وہ ملے ہیں علاقے کا، اس کی پارٹی ہے، میرا بہندر میں اس کی سرکار ہے، اس میں وسائی جلال میں کارپوریشن میں اس نے آ کر مولانا صاحب میں اس کارنامے کو اپنے اوپر نہیں لیتا، میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس نے آ کر مجھ سے کہا تھا کہ پتا جی آپ غریبوں کی شادی کر رہے ہو، جب تک مالدار اس کے اندر نہیں بیٹھیں گے دل نہیں ملے گا۔ مالداروں کو چاہیے غریبوں کے ساتھ آ کر ساتھ ہی ساتھ شادی کرو۔ اس نے کہا میرا بیٹا وہاں موجود ہے، اس کو مبارکباد دیجیے۔ وہ اٹھ کر آیا، میں نے پپی صاحب کو کھڑا کیا، سر اس کے ہاتھ میرا کا بیٹا مبارکباد کے مستحق ہو کے ملے، باپ بھی ملے بیٹا بھی ملے۔ یہ دل کب پیدا ہوگا؟ ہم سادگی پر کب آئیں گے؟ یہ ہماری عقل تبلیغی استعمال تو ہم نکاح کر لیتے ہیں، باقی اللہ کے واسطے پیسہ برباد مت کیجیے، پیسہ بچا کر بچوں کی تعلیم کریں، پیسہ بچا کر کاروبار مضبوط کیجیے، پیسہ بچا کر بچیوں کو پراپرٹیاں دیجیے، ان کو ان کا حق دیجیے۔ ہم نے بچی کو اس کا حق نہیں دیا، شادی میں 1 کروڑ خرچ کر دیا، رات بھر نفل پڑھی اور فجر چھوڑ کے سو گئے۔ حاصل جو حق بنتا ہے وہ تو ڈولبی کی بعض فیملیاں اپنے یہاں بچیوں کو کچھ نہ کچھ پراپرٹیاں دیتی ہیں، میں نام نہیں لوں گا لیکن رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ایک سسرال والوں کو معلوم پڑتا ہے کہ بہو کو 10 لاکھ کی پراپرٹی ہوئی ہے، وہ بھی عزت دو۔ آپ 10 لاکھ کا فرنیچر دے دو، جہیز دے دو، زیور دے دو، کوئی عزت نہیں۔ کیوں؟ شادی کے 1 سال تک تو خاموشی رہتی ہے، اگلے سال سوال داماد صاحب حضرت میری بیوی کو 30 تولہ سونا ملا ہے، اس کی زکات اس پر کہ مجھ پر؟ بس سمجھ گئے، ہم ہو گیا کام، پرانے ہو گئے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی سیدھی بات ہے، جو مالک ہے اس پر زکات ہے۔ اب 30 تولہ سونے کی آپ پکڑ لیں قیمت، 2.5% نکالیں اس کا، غریب کہاں سے لائے گی؟
کیا کمانے باہر جا رہی ہے؟ وہ تو ہاؤس وائف ہے. وہ پلٹ کے فون پر حضرت میرا شوہر ناکارہ زکات نہیں نکالتا، میں کیا کروں؟ میں ان والدین سے کہہ رہا ہوں جو بچیوں کی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، آپ نے اس کو 30 تولہ کیوں دیا؟ ارے 5 تولہ دو، 25 تولے کی پراپرٹی اس کو دو. جو پراپرٹی آپ دیں گے، روم دیں گے، لون دیں گے، زمین دیں گے، جگہ دیں گے، اس پر زکات نہیں ہے. ایک تو مسئلہ وہ نہیں. دوسری بات، جوائنٹ فیملیوں کے اندر گھر میں انورٹر بٹن کہیں ہوتا ہے، پانی کے موٹر بٹن کہیں ہوتا ہے، فریج اندر رکھا ہوا ہے، ایسے بہت سے کام ہیں کہ بہو اپنا کمرہ لاک نہیں کر سکتی. اب بہو چلی مہنگے، اگر کمرہ چھوڑ کے جائے تو ساس صاحبہ کا منہ کھلے ہوا آپ نہیں چھوڑ سکتے ہو. اندر بڑا بٹن ہے، بڑا سامان ہے، بڑا مشینری اندر ہے، بند کر چلی گئی ہے، جھگڑا رکھا ہوا. کھول کر جائے تو انہیں بچوں میں سے کوئی بچہ اس پہ ہاتھ صاف کر دیتا ہے، لوٹ کر آئے تو زیور چوری ہو گیا. اب بولے کیسے بولے؟ گھر میں اور کون تھا؟ دیور کے لڑکے، نندوں کے لڑکے. ادھر اور کون ہوئے گا کس کو چور بنانے؟ بولے تو مصیبت، نہ بولے تو مصیبت. ہم لوگ کو اطلاع کرتے صاحب تعبیر تو زیور چوری ہو گیا. یہ مصیبت پالی کیوں آپ نے؟ کیوں پالی مصیبت کے؟ ارے پہننے بھر کا تھوڑا بہت دے دو، باقی اس کو پراپرٹی دو. اس لیے میرے بزرگوں، دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا ہے. شکوہ شکایت ہم بند کریں، با مقصد کاموں میں لگیں. انجمن احیاء سنت کے ہی پیغام ہے آپ کے سامنے. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، موجودہ حالات میں ناموں کی انٹری ہو رہی ہے، اس پر توجہ دیجیے. آپ کوشش کیجیے الگ الگ علاقوں میں کام چاہیے وہاں تک جائیے، تحصیلدار میں جائیے، لوگ آفس کھول کے بیٹھے وہاں جائیے. جو لوگ جانکار سے آپ مشورہ لیجیے اور انشاءاللہ 2-4 شہر کے اندر یہی محلے میں ایک آدھ آفس اور کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہو یہ رہا ہے. کارپوریٹر بھی تیار ہے، سیاسی لوگ بھی تیار ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی آفس کھولے، وہی بیٹھے، وہی عملہ لے کر آئے. نہیں، کچھ مدد اس سے لی جائے، کچھ آپ کام کیجیے. 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہاں جا کر کام کریں. جن لوگوں کی پرانی آئیڈیا موجود ہے ان سب کو سیو کرا لیجیے. یادی کے اندر چیک کر لیجیے آپ کا نام ہے کہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. پرانے ریکارڈ میں تعبیر کم ہو گیا، وہ کیسے درج ہوگا، کیسے چڑھے گا. پچھلے دنوں راشن کارڈ کینسل ہوئے، بہت سے راشن کارڈ کینسل ہوئے. کیوں؟ انکوائری میں پورے نہیں اترے. ہم نے اس کا پہلے سے کوئی انتظام نہیں کیا. اگر انتظام کر رکھا ہوتا، بمبئی کے ایک صاحب یہاں آئے تھے، بہت بڑے ماہر قانون، اس سے پوچھ رہے تھے بھیونڈی کے لوگ جوائنٹ فیملی والے راشن کارڈ ایک رکھتے. میں نے کہا ہاں. کہنے کی پہلی غلطی ہے، راشن کارڈ میں 4 نام ہے، بیٹے کا الگ کرو، بیٹی کا الگ کرو، بھائی کا الگ کرو، اپنا الگ کرو. کل کو سرکاری کوئی اسکیم آتی ہے نئی آبادی میں، راشن کارڈ کی بنیاد پر وہ کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اگر ایک راشن کارڈ ایک فیملی کو ایک سپورٹ ملے گا اور 4 ہے تو کتنی اہم بات ہے. وہاں فوٹو پاس چلتا ہے، کوئی ایسی اسکیم آ سکتی ہے. اس کے لیے آپ تیار رہیں. اس اسپیلنگ درست ہونی چاہیے. میرے راشن کارڈ میں تھوڑا سا کریکشن تھا، دلال پکڑا میں نے، 4 مہینے اس نے پریشان کیا. پیسہ دکھا دیا کروں گا، صبح شام صبح شام صبح شام. ایک دن میں اپنی آئیڈیا لے کر ڈائریکٹ پہنچ گیا آفیسر کو، تعلقات تھے میرے، سلام لو کیا بیٹھ گیا. میں نے کہا سر میں کرپشن چاہ رہا ہوں، ڈپارٹمنٹ کو کیا تکلیف ہے؟ تو کہنے لگے کس نے کر دیا کام کرنے سے؟ میں نے کہا سر میں بتا نہیں پاؤں گا کہ کیسے کہوں دلال ہے. میرا اپنا آدمی، میرا پڑوسی، میرا دوست لے کے آتا ہے، اس کو صبح شام کرتے. بولے ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آیا. آپ ابھی 10 منٹ کے اندر اس فارم کو بھریے، میں ابھی کام کر دیتا ہوں. باہر نکل کے میں نے فارم فل کیا، ان کو دیا، اسی وقت کرپشن کیا. کیا چیزیں؟ سارا نظام سرکاری اسٹاف کو. اب تو میں 2 سال سے کہیں اور رہ رہا ہوں. کھنڈو پاڑے کا ٹرانسفارمر وہ ایل بھیج رہا تھا. میں ممبئی میں تھا، برسات کا موسم تھا. میں نے فون لگایا، سارے چودھری ہاں ہمارا بات ہو گئی ہے، اصل بات آ جائے گا، ہاں 4 بجے آ جائے گا، ہاں 5 بجے آ جائے گا. 10 بجے رات تک کوئی نہیں آیا. میں گھر فون لگا رہا ہوں، نہیں بنا. بمبئی سے میں آ رہا تھا، کلیان روڈ پہ اس کا آفس ہے، میں وہاں رکا. میں جا کر گرم ہوا آفس میں. تم لوگ کا دماغ خراب ہو گیا، پرائیویٹ کمپنی ہے، دوپہر سے کمپلین کر رہے ہیں، تم لوگ تک گئے کیوں نہیں؟ کہاں کمپلین وہاں سر؟ ارے کھنڈو پاڑے میں ٹرانسفارمر نمبر یہ ہے،
کمپلین دے دی، ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر؟ بولے آپ کمپلین لکھا دیجیے، آدھے گھنٹے میں آدمی آتا ہے۔ میں نے کھڑے کھڑے کمپلین لکھایا، آدھے گھنٹے میں آدمی آیا۔ ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں فون لگا کہ بھائی آپ لوگ کہہ رہے ہو ہم نے کمپلین کر دیا، کس نے کمپلین کیا؟ سب کی زبانیں بند ہیں، سارا الزام سرکار کو، سارا قصور ان کا ہے۔ ارے اللہ کے بندو ذرا آگے پیچھے دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے حالات پیدا ہو گئے، کسی کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ مولانا جب کھاڑی پار اور نالا پار میں کارخانے بنے ہیں، کبھی اگر آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ جائے گا کہاں سے؟ آسمان سے آئے گا؟ تم اپنی پراپرٹی ایسی بنا رہے ہو، خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے تو جل کے بھن کے مر جاؤ، کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ سارا الزام سرکار کو، سارا الزام ڈپارٹمنٹ کو۔ میں اس موضوع پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا، میں صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا کے واسطے عقل کے ناخن لیے جائیں۔ اس ملک میں عزت کے ساتھ کس طرح جینا ہے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ اور دنیا 4 دن کی ہے، خدا کو مرنے کے بعد وہ دکھانا ہے۔ آخرت کی بھی فکر کی جائے، اپنے دین و ایمان کی فکر کی جائے، اپنے بال بچوں کے دین و ایمان کی فکر کی جائے۔ میں مبارکباد دوں گا انجمن احیاء سنت کے نوجوانوں کو، اور دوسری میں کیا نام ہے، خیر ملت کے نوجوان بچوں کو، اور آپ سارے لوگوں کو ہماری دعوت پر آپ تشریف لائے۔ آپ نے ہماری بات سنی، بات تھوڑی لمبی ہوئی، میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا، اور پھر درخواست کروں گا جو چیزیں بڑوں طرف سے کہی جا رہی ہیں اس پر توجہ دیں، کاغذات سیدھے کریں، بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ جو بچے غریب ہیں، اپنی فیس نہیں بھر سکتے، جن کے پاس زکوٰۃ کی رقمیں ہیں ان کی مدد کر دیں، پڑھنے والے بچوں کو پڑھائیں، جو نہیں پڑھ سک رہے ہیں ان کو ہنر سکھا دیں، محنت کریں۔ عزت کے ساتھ جینے کے جو مواقع ہوتے ہیں اس راستے پر چلیں تو انشاءاللہ حالات میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ اس شہر کے، اس ملک کے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینے کے مواقع عطا فرمائے۔ ایک آدھ اعلانات ہیں۔ ایک کتاب ہے جنتی عورت، عورتوں کے سلسلے میں کتاب بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے لکھی ہوئی کتاب ہے، میں نے پوری پڑھی ہے، دعا کے بعد باہر نکلی اس کو لیجیے گا۔ دوسری کتاب ہے اسلام کیا ہے، اسلام کی بنیادی معلومات، نماز کیا، روزہ کیا، زکوٰۃ کیا، قبر کیا، حشر کی، جنت کیا، جہنم کیا، وہ ساری معلومات، دعاؤں کے ترجمے، ان کا مطلب، بہت پیاری کتاب ہے اسلام کیا ہے۔ یہ کتاب اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، جس کو جس زبان میں لگے گی ملے گی۔ ابھی باہر ہے اس کو نہیں معلوم، لیکن اگر کسی کو چاہے موجود ہے، ہندی میں ہے بیٹا، ہندی میں ہے ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے۔ اسلام کیا ہے پیاری کتاب ہے، جنتی عورت، ان کتابوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ چند اعلانات، اور اس میں سے ایک اہم اعلان یہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام انجمن احیاء سنت کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ الحمدللہ انجمن احیاء سنت کے زیر اہتمام باقاعدہ احیاء سنت لائبریری جو دھوبی تالاب کے پاس ساحل ہوٹل کے سامنے واقع ہے قائم ہو چکی ہے، جس کا تقریباً 2 سال بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں، 1 سال وہاں پر اور 1 سال گزشتہ کھاڑی پار میں، جس کے اندر بہت ساری دینی کتابیں، ہر قسم کی دینی مسائل اور مضامین کے مطالعے کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ آپ اگر ان کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائبریری کے اوقات میں تشریف لا کر کبھی بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ کتابیں لے جا کر پڑھنے کے لیے ممبرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر جا کر آپ کو جو کتابیں پسند ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں پر ہمارے لائبریرین موجود ہوتے ہیں، ممبرشپ حاصل کر لیجیے، آپ کو کتابیں آپ اپنے پاس لا کر پڑھ سکتے ہیں۔ لائبریری کھلنے کا وقت ہے شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک، یہ روزانہ لائبریری کھلتی ہے، صرف جمعہ کے دن لائبریری بند رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم کام احیاء سنت لائبریری کی طرف سے اور انجمن احیاء سنت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت سوشل میڈیا سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے تھے اور سوشل میڈیا پر بہت سارے دینی میسج اور ادھر ادھر کے میسج آتے تھے، تو اس تعلق سے ماشاءاللہ اس وقت شہر کے اندر، شہر کے لوگ، شہر کے باہر کے لوگ، پورے ملک کے لوگ، تقریباً 3000 سے زائد لوگ ہمارے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے تقریباً 15 گروپ چل رہے ہیں، جس کے اندر ہر گروپ کے اندر 200 سے 250 لوگ موجود ہیں۔
उसमें भेजे जाते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इंशाअल्लाह आपके इजलास के बाद हमारे साथी आपके हाथ में कार्ड देंगे, वो कार्ड हासिल कीजिए। उस कार्ड के पहले पेज पर नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पर आप मैसेज कर दें अपना नाम लिखकर और ज्वाइन होने के लिए। इंशाअल्लाह आपको अपने हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर लिया जाएगा और वो मुफीद SMS और मुफीद मैसेज आप तक भी पहुंचेंगे, जिसका इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इसलिए आप हजरत से गुजारिश है कि ये कार्ड हासिल करके ही जाएं। अब हजरत की दुआ पर मजलिस का इख्तिताम होगा। मैं आप तमाम हजरात का अंजुमन हिदायत सुन्नत की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त हमारे लिए आपने सर्व किया, अपने कीमती औकात से थोड़ा सा वक्त निकाल कर यहाँ पर आप तशरीफ लाए। इलेक्शन वाला काम हो रहा है, कार्ड का काम हो रहा है। एक अहम ऐलान ये है कि इस वक्त जो है मुफ्ती साहब ने भी बताया कि वोटर लिस्ट में नामों के इंदिराज के सिलसिले में जो काम चल रहा है, शहर के बहुत से इलाकों में चल रहा है। अंजुमन हिदायत सुन्नत से जुड़े हुए कुछ नौजवान खैर मिल्लत ग्रुप के नाम से जो खंडोबाड़ा आलिया कम्प्लेक्स में वाक़ है, यहाँ पर एक गाला है आलिया कम्प्लेक्स के अंदर, उसमें अब्दुल अजीज भाई का एक गाला है, वहां पर ये काम चल रहा है। माशाअल्लाह रोजाना वो लोग वक्त दे रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि वहां पर तशरीफ ले जाकर अपना ये वोटर लिस्ट में नामों के इंदिराज का काम भी करवा सकते हैं। अब हजरत मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि दुआ फरमाएं। शहर में जो लोग ये काम करते हैं बार उस तरह के वफाक में ऑफिस खुला हुआ है, फाजिल भाई के ऑफिस में भी ऑफिस काम कर रहा है, खैर ऊपर ग्रुप काम कर रहा है, मुर्तजा का फोन में 2-3 ऑफिस खुले हुए हैं और ऑफिस खोलने की कोशिश की जा रही है इंशाअल्लाह, ताकि लोगों को ये सहूलत में और इजाफा हो सके। दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन